عید پر جب میں جیل میں قیدی عورتوں کے لیے چند تحفے لے کر گئی تو لبنہ بہت یاد آئی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس کی کہانی بڑی دلسوز ہے، جسے سناتے ہوئے دل کانپ رہا ہے۔ لبنہ میری پھپھو زاد سامنے رنگ کی پرکشش لڑکی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہ تھی، مگر عادات و اطوار کے لحاظ سے اچھی تھی۔ تاہم اس کی طبیعت میں ضد تھی، جس چیز کو اپنا سمجھتی تھی اسے حاصل کر کے رہتی۔ اس شدید احساس ملکیت نے ہی اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ بھائی سلیمان اس وقت 2 برس کے تھے جب لبنہ نے جنم لیا تھا۔ میری ماں نے اس کے گلے میں سونے کی مالا ڈال کر کہا تھا، یہ میری بہو بنے گی۔ تب سے وہ سلمان بھائی کی ٹھیکرے کی مانگ کہلائی۔ ایک دن بابل کے آنگن میں ہم سب کھیل رہے تھے۔ لبنہ بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 6 برس تھی۔ چھوٹی بچیاں اکثر ایسے کھیل کھیلتی ہیں کہ ایک دلہن بن جاتی ہے اور باقی بچیاں گیت گاتی ہیں، کسی ڈبے کو ڈھولک کے طور پر بجاتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں۔ اس روز بھی ہم سبھی بچیوں نے ایسا ہی کچھ ہنگامہ کر رکھا تھا۔ لبنہ کی دلہن بننے کی باری تھی۔ اماں کا گوٹے والا دوپٹہ میں ان کی الماری سے نکال کر لے آئی۔ ہم سب گھر کے صحن میں نیم کے گھنے درخت تلے بیٹھے ڈبا بجا رہے تھے اور گوٹے والا دوپٹہ لبنہ کے سر پر ڈال کر اسے دلہن بنا رکھا تھا۔ اتنے میں باہر سے سلمان بھائی آ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 برس ہوگی۔ بچیوں نے جو انہیں آتے دیکھا تو نادانی میں شور مچا دیا، دولہا آ گیا، دولہا آ گیا۔ سلمان بھائی ہماری طرف آئے تو میں نے کہا، بھائی تم دولہا ہو، یہاں لبنہ کی شادی ہو رہی ہے اور دولہا کوئی نہیں ہے، اچھا ہوا تم آگے۔ اس پر سلمان نے جواب دیا، میں لبنہ سے شادی نہیں کروں گا، یہ کالی کلوٹی ہے، میں کسی گوری لڑکی سے شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شہدہ کی طرف اشارہ کیا جو بہت گوری تھی اور میری ہم جماعت تھی، وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ لبنہ نے یہ سنا تو غصے میں آ گئی، گوٹے والا دوپٹہ پرے پھینک کر سلمان کے بال پکڑ لیے، بولی تم مجھے سے شادی کرو گے، بولو کرو گے یا نہیں، اگر نہیں کہا تو جان سے مار دوں گی۔ بچوں کی چیخو پکار سن کر امی کچن سے نکلی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ قریب آ کر بولی، دیکھیے ممانی، سلمان مجھ سے نہیں شاہدہ سے شادی کرنے کو کہہ رہا ہے، حالانکہ دلہن میں بنی ہوں۔ امی اور پھپھو اس کی معصومیت پر ہنسنے لگے۔ تب سلمان وہاں سے بھاگ گیا۔ خیر یہ تو بچپن کا ذکر تھا، وقت کا پنچھی پار لگا کر اڑتا رہا اور بچپن کے کھیل بچپن کے ساتھ گم ہو گئے۔ لبنہ سلمان کی تصویر دل میں سجائے جوان ہو گئی۔ اس نے میٹرک کیا، آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر والدین نے آگے پڑھنے نہ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ والدین کی فکریں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میرے ماں باپ کو بھی میری شادی کی فکر ہو گئی تھی، حالانکہ ابھی ہمارے کھیلنے کے دن تھے، مگر 9 عمری میں ہی میری شادی کر دی گئی۔ اب سلیمان بھائی کی باری تھی۔ گھر میں ہر وقت ان کی اور لبنہ کی شادی کے تذکرے ہونے لگے۔ پھپھو کا گھر نزدیک تھا، وہ روز آ جاتی اور امی جان کو یاد دلاتی کہ بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اچھا ہے وقت پار ہو جائیں۔ بالآخر سلمان بھائی سے والدہ نے تذکرہ کیا۔ ان دنوں وہ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے تگو کر رہے تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ امی جان صبر سے بیٹھیے، مجھے تعلیم تو مکمل کر لینے دیجیے، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے تمہیں 7 سال درکار ہے، کیا اس وقت تک لبنہ کو بٹھائے رکھیں گے؟ شادی کر لو پھر پڑھتے رہنا۔ ایسا نہیں ہو سکتا اماں، ڈاکٹری پڑھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، جب تک MBBS نہ کر لوں شادی کو موقوف رکھیے۔ ضروری تو نہیں کہ لبنہ سے ہی شادی ہو، اسے کیوں بٹھائے رکھنا چاہتی ہیں؟ پھپھو سے کہیے ہمیں بہت دیر لگے گی، وہ جہاں چاہیں اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ وہ تمہاری ٹھیکرے کی مانگ ہے۔ میں نے لبنہ کے پیدا ہوتے ہی گلے میں سونے کی مالا ڈال دی تھی، اب وہ ہماری ہے، کسی اور سے اس کی شادی کیوں ہو؟ واہ اماں واہ، آپ کی تو باتیں ہی نرالی ہیں۔ ماں بیٹی کی تعویلیں سن کر دل وسوس کر رہ گئی۔ ادھر لبنہ بھائی کے خیالات سے بے خبر گھر کے کام کاج میں مصروف سلمان کے نام کے گیت گنگنائے جاتی۔ اس کے گھر میں بھی سلمان کے ساتھ اس کی شادی کے تذکرے ہوتے تھے۔ وہ مسکراتی رہتی۔ میرے بھائی کو اس نے اپنے دل کا حکمران تسلیم کر لیا تھا۔ سلمان کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا اور وہ لاہور چلا گیا، جہاں ہاسٹل میں رہائش مل گئی۔ اب وہ اپنے شہر صرف چھٹی کے دنوں میں آتا، کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا تھا، یہاں میڈیکل کالج نہیں تھا۔ تبھی سلمان بھائی کو ڈاکٹر بننے کے لیے لاہور میں رہائش اختیار کرنا پڑی تھی۔ جب سلمان بھائی آتے وہ بہانے سے ہمارے گھر آ جاتی اور سارا دن میرے پاس گزارتی۔ دراصل وہ میرے بھائی کا دیدار کرنے آتی تھی، مگر سلمان کو اس کی زیادہ پرواہ نہ تھی۔ چھٹی کے دنوں میں بھی وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتا، اس کے سلام کا جواب بھی بمشکل دیتا۔ 5 سال کسی کے لیے صدیوں جیسے تو کسی کے لیے پلک جھپکتے گزر گئے۔ اب پھپھو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ روز آ کر یاد دلاتی کہ بہت انتظار کر لیا، اب تو سلمان نے امتحان بھی پاس کر لیا، آ کر اپنی امانت لے جاؤ۔ امی نے 2 سال کی مزید مہلت مانگ لی، کیونکہ بھائی کسی سرکاری اسپتال میں ملازمت کرنا چاہ رہے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ بھائی جان کو ملازمت مل گئی۔
इस बार जब घर आए अम्मी ने कहा, लुबना की उम्र निकली जा रही है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम शादी की तारीख रख लें। माँ की बात सुनकर वो गुस्से में बोला, फूफो से साफ अल्फाज में कह दें कि वो मेरा इंतजार ना करे, मैं शादी नहीं करना चाहता। वालदा बेटे का मुंह तकने लगी कि जाने क्या और फोल बक रहा है। फिर वो गुस्से में चिल्ला उठी, बकवास मत करो, तुम्हें लुबना से शादी करना होगी। हमने कितना इंतजार करवाया है, क्या अब उसकी जवानी ढलने लगी है? मेरा कहा ना माना तो तुम्हारे वालिद तुम पर सख्ती करेंगे और मैं भी तुम्हें अपना दूध ना बख्शूंगी। माँ के गुस्से के जवाब में भाईजान घर से चले गए और छुट्टी के दिनों में भी आना जाना खत्म कर दिया। 1 माह तक फोन ना किया। तब अम्मी को फिक्र हुई, वो परेशान हो गई। मुझसे कहा, तुम मेरे साथ लाहौर चलो, तुम्हारे अब्बा को नहीं ले जाती, कहीं बाप बेटे में झगड़ा ना हो जाए। माँ आखिर माँ होती है, वो औलाद की खातिर हर शय ठुकरा देती है। गुस्सा भूलकर हम सलमान भाई को मनाने लाहौर रवाना हो गए। जब लुबना को पता चला हम लाहौर जा रहे हैं तो असरार करके वो भी हमारे साथ गाड़ी में बैठ गई। बोली, देखती हूँ सलमान कैसे नहीं मानता, हम उसे मना लेंगे। ऐसे मामले में लड़कियां शर्मीली होती हैं, मगर लुबना अलग मिजाज की थी। वो इंतहाई जिद्दी और इरादे की पक्की थी। तीनों शाम को लाहौर पहुंच गए, क्योंकि इतला ना दी थी कि कहीं भाई घर से न चले जाएं। अस्पताल से सलमान की रिहाइश का पता मालूम किया और वहां पहुंचे। ये एक छोटा सा बंगला था जिसका गेट बंद था, वहां ताला लगा हुआ था। नई जगह थी, इर्द गिर्द के रहने वालों से भी वाकफियत न थी। न जाने सलमान कब घर लौटेगा। अम्मी परेशान थी। मैंने कहा, गाड़ी में इंतजार कर लेते हैं। हमें इंतजार करते आधा घंटा गुजर गया। मेरा तो अब दम घुटने लगा है। बाहर निकलो गाड़ी से, अम्मी बोली और कार से उतरकर बंगले के बाहर ही मंडेर पर बैठ गई। यहाँ बैठे भी हमें 1 घंटा बीत गया। अब हम थकने लगे। सूरज डूबने को था। परेशानी सिवा होती जा रही थी कि रात सर पर आ रही थी। अस्पताल से मालूम किया वो ड्यूटी देकर निकले थे, अब कहीं भी जा सकते थे। वापिस घर लौटने का वक्त किसे मालूम होता, जबकि वो मोबाइल फोन का जमाना नहीं था। अब मुझे सलमान भाई पर त्याश आ रहा था। माँ बाप कितने प्यार से परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जब औलाद जवान हो जाती है, किसी काबिल हो जाती है, तो वो वालिदैन की परवाह करना छोड़ देती है। लुबना हमारे साथ आई थी। इसकी भी हालत खराब हो रही थी। न जाने किन सोचों में गुम थी। हम फकीरों की तरह भाई के दरवाजे पर बैठे बैठे थक गए थे। मैंने कहा, वापिस चलते हैं, लेकिन अम्मी और लुबना मजीद राह देखना चाहती थी। अचानक एक गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। अम्मी ये कहते हुए उठ खड़ी हुई कि लो जी, मेरा बेटा आ गया। ये वाकई भाई सलमान ही की गाड़ी थी। वो हमें देखकर हमारी तरफ आ गए। उनके पीछे एक औरत उतरी जिसके बाल शानों पर बिखरे हुए थे और उम्दा लिबास जेबतन कर रखा था। अम्मी तो बेटे से गले लग गईं, जबकि मैं और लुबना हैरत से उनके हमरा आने वाली औरत को देखती रह गईं। वो खातून हमारी जानब आई। लुबना मेरे पहलू में खड़ी थी। उसे अपनी जानब बढ़ते पाकर चंद कदम पीछे हट गई। भाई ने गेट खोला, हम सबको अंदर ले आए और ड्राइवर से कहा, कार अंदर ले आओ। हम अभी तक इस औरत को अजनबी निगाहों से तकने में मशगूल थे। फिल्जा, ये तुम्हारी भाभी दुरे शहवार हैं। अम्मी सारी बात समझ चुकी थी। वो भी इस गोरी चिट्टी दुरे शहवार को देखती थी और कभी अपनी सांवली सी लुबना को। सबको गोया चुप सी लग गई थी। अम्मी ने थोड़ी देर बाद खुद को संभाला, ये कैसी शादी हुई है? माँ को भी मदऊ ना किया। फिर मुझसे कहा कि तुम्हारी भाभी बन गई है, तो आओ इससे मिलो तो सही। मैंने कहा, हम तो भाई से मिलने आए थे। सूद में भाभी मिल गई। मैं मजबूरन 2 कदम आगे बढ़ी, मगर लुबना टस से मस ना हुई, जैसे पत्थर की हो गई। उसका चेहरा जर्द हो गया था। इससे पहले कोई कुछ कहता, वो गेट खोलकर बाहर निकल गई। मैं भी तेजी से लुबना के पीछे निकली। मुझे भाई की इस हरकत पर सख्त सदमा था। ताहम अम्मी ने गुस्से का इजहार दुरे शहवार के सामने ना किया, मगर हम उसी वक्त लुबना की खातिर वापिस रवाना हो गए। वो तमाम रास्ते कार की खिड़की से बाहर नजारों को घूरती रही, जो अब इसके लिए बेजान हो गए थे। तमाम सफर में उसने किसी से कोई बात न की। फिर ये कठिन घड़ियां तमाम हुई। लुबना को घर पहुंचाकर हम हारे हुए जवारियों की मानित घर आ गए थे। देखते देखते भाई की शादी की खबर तमाम बरादरी को हो गई। लुबना के सामने लोगों ने तरह तरह की बातें की। वो कुछ न बोली। सहेलियां उससे हमदर्दी करती, वो चुप रहती। माँ बाप बहन भाइयों सभी से कलाम तर्क कर दिया था। अब वो हंसती मुस्कुराती थी और ना गुनगुनाती थी। एक बेमुहर सी खामोशी उसके लबों पर तारी थी। 1 हफ्ते बाद अम्मी दोबारा लाहौर चली गई। न जाने भाई ने फोन करके क्या कहा कि वो अपने कदम ना रोक सकी। 2 दिन बाद आई तो सुलेमान भाई और उनकी बेगम ड्राइवर भी साथ थे। कुछ लोग अम्मी अब्बू को मुबारकबाद देने आए। वो सब खुशी से मिल रहे थे, ताकि लोगों में ये बात ना फैले कि उन्हें बेटे की शादी का कल्क है। लुबना का गम अपनी जगह था, लेकिन इस गम को दिल में छुपा लिया गया था। दिन भर मुबारकबाद देने वालों का आना जाना रहा। रात को अम्मी ने ऊपर की मंजिल पर बने बेडरूम में बिस्तर सेट कर दिया। भाई और भाभी वहां सोने चले गए।
پھپھو کا گھر برابر والا تھا جہاں لبنہ تڑپ رہی تھی، جس نے اتنے عرصے بھائی کا انتظار کیا تھا۔ اب ان کی دلہن کے یہاں آ جانے سے وہ بے چین تھی، وہ سو نہ پا رہی تھی۔ میں دیر تک اس کے پاس بیٹھی تسلیاں دیتی رہی، مگر توہین کا شدید احساس تھا، اسے ایک پل چین نہ لینے دے رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہمارے گھر آ گئی، بولی آج رات تمہارے کمرے میں سوں گی، مجھے اپنے گھر میں نیند نہیں آئے گی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اس کا محبوب تو کسی اور کے پہلو میں سو رہا تھا، اسے نیند کیوں کر آتی؟ مجھ سے قلبی سہارا لینے کے لیے وہ میرے ہمراہ آ گئی۔ شاید رات بھر باتیں کر کے اپنا غم غلط کرنا چاہتی تھی، شاید وہ تنہا رہنے سے ڈر رہی تھی۔ میں باتیں کر کے اس کا جی بہلاتے بہلاتے نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی، نہ جانے کب اس کے ذہن میں ایک آواز گونجی، جس کی تو نے اتنے عرصے پرستش کی، انتظار کیا، کیا اسے اس طرح چین کی نیند سونے کا حق ہے؟ پھر ایک اور آواز اسے اپنے اندر سے سنائی دی، آج موقع ہے بدلہ لینے کا، ورنہ پھر یہ وقت ہاتھ نہ آئے گا۔ اپنے ٹوٹتے جذبوں کے شور میں وہ دبے قدموں ابو کے کمرے میں آئی، جانتی تھی کہ ان کی الماری میں ریوالور کہاں رکھا ہے۔ وہ ہمارے گھر کی پروردہ تھی، اسے ہمارے گھر کی ہر چیز کے بارے میں پتا تھا۔ والد گہری نیند سو رہے تھے، اس نے آہستہ سے الماری کھولی اور سب سے اوپر والے خانے میں رکھے ریوالور کو اٹھا لیا۔ دبے قدموں وہ باہر آ گئی۔ والد ہمیشہ حفاظت کے نقطہ نظر سے ریوالور لوڈ کر کے رکھتے تھے۔ اس وقت شدت سے سیدھی لڑکی کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ شیطان نے اسے اور ہوا دی اور اس نے اپنے حواس کھو دیے۔ وہ دیوانہ وار سیڑھیاں چڑھتی اوپر پہنچی۔ گرمیوں کے دن تھے، بھائی نے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ وہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہو گئی، جہاں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ مدھم روشنی میں بھائی سلیمان اور بھابھی درے شہوار چین کی نیند سو رہے تھے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے درے شہوار پر گولیاں برسا دی۔ وہ ابدی نیند سو گئی، جبکہ لبنہ جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دی گئی۔ اس نے اقرار جرم کر لیا تھا۔ میں ہر عید پر اس کے لیے تحفے لے کر جاتی تھی، اگرچہ بھائی سلیمان کے سوا سبھی مجھے منع کرتے تھے، مگر میں اپنی کزن کا دکھ سمجھتی تھی۔ غلط حرکت اس سے غصے یا انتقام کی وجہ سے سرزد ہو گئی تھی، تاہم ہمیں دوستی کا رشتہ تو تھا۔ اور جب مجھے علم ہوا کہ وہ جیل میں بیمار رہ کر وفات پا گئی ہے تو صدمے سے نڈھال گھر پہنچی۔ کئی گھنٹوں تک مجھ سے بولا نہ گیا، آنسوؤں نے جیسے قوت گواہی کو سلب کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔